بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی فضائی سربراہ کا متنازع بیان، نئی جنگی حکمت عملی کا انکشاف۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے حالیہ بیان نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ خود بند کی تھی، کسی کے دباؤ پر نہیں۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کی نفی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے بھارتی حکومت اور فوج کے بیانیے میں تضاد ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ایک نئے مرحلے میں لے جا سکتی ہے۔ بھارت کا خطرناک پیغام، اگلی جنگ ہماری شرائط پر ختم ہوگی۔ بھارتی فضائی سربراہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آئندہ جنگ کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے لڑیں گے اور اپنی ہی مرضی سے ختم کریں گے۔ یہ اعلان براہ راست امریکہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک سخت پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ بھارت اب جنگ کو ایک پالیسی آپشن کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی اپناتا دکھائی دے رہا ہے۔ عسکری ماہرین کے مطابق یہ بیان جنوبی ایشیا میں نیوکلیر تناؤ کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ پاکستان پر الزام مگر اصل خوف اندرونی ہے، بھارتی میڈیا میں سوالات کی بوچھاڑ۔ بھارتی عوام اور اپوزیشن رہنما اب حکومت سے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں۔ اگر بھارت واقعی جنگ جیت رہا تھا تو اس نے جنگ اچانک بند کیوں کی؟ کیا پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ ان سوالات نے مودی سرکار اور فوجی قیادت کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ یہی وہ صورتحال ہے جسے تجزیہ کار اندرونی خوف اور بیرونی جارحیت کا مجموعہ قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور بھارت میں بڑھتی ہوئی دوری، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر نئی کشیدگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ کر چکا ہے، بھارت کے ہوش اڑ گئے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا۔ امریکہ اب بھارت کی جنگی پالیسی میں مداخلت نہ کرے۔ یہ بیان امریکہ بھارت تعلقات میں نئی خلیج پیدا کر سکتا ہے۔ واشنگٹن میں اس پیش رفت کو بھارتی خود مختاری کا جارحانہ اظہار کہا جا رہا ہے۔ خطے میں نئی جنگی صف بندی، اسرائیل اور بھارت کا بڑھتا ہوا عسکری اتحاد۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے ساتھ بھارت اس کا قریبی اتحادی بنتا جا رہا ہے۔ قطر اور دیگر خلیجی ممالک سے بھارت کے تعلقات کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ مدد اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کو حاصل ہو چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد خطے میں طاقت کا توازن بگاڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک نیا چیلنج ہے کہ وہ اس محور کے مقابلے میں اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط رکھے۔ پاکستان کی دونوں سرحدوں پر خطرے کی گھنٹی، بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ پاکستان کی دونوں سرحدیں افغانستان اور بھارت کے ساتھ اس وقت کشیدہ ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت بڑے پیمانے کی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ پاک فوج اور دفاعی ادارے خطرات کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہیں۔ سرحدی صورتحال کے پیش نظر بروقت اور محتاط اقدام ضروری ہے۔ عوام کو بھی حفاظتی ہدایات اور ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ استنبول میں پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات۔ استنبول میں طالبان اور پاکستانی حکام کے مابین آج بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطح کے عہدیداران اس مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ملاقات کا مقصد خطے میں سلامتی اور سرحدی مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔ اگر مذاکرات مثبت رہے تو سرحدی کشیدگی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ باہمی اعتماد بنانے کے لیے واضح وعدے اور شواہد کی ضرورت ہوگی۔ افغانستان کی فضائی طاقت دوبارہ متحرک، طالبان کے جنگی عزائم پر سوالات۔ طالبان نے قندھار میں فضائی مشقیں اور ہیلی کاپٹر کی سرگرمیاں دکھائیں۔ یہ اشارہ ہے کہ ان کی فضائی صلاحیتیں دوبارہ بحال کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو خدشہ ہے کہ یہ ساز و سامان سرحدی تناؤ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ دفاع کے لیے ہے مگر خدشات برقرار ہیں، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی مدد سے ان ہتھیاروں کی ٹیکنیکل مرمت اور تربیت ممکن ہوئی ہے۔
پاکستان کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام، ہماری سرزمین کے خلاف تمہاری زمین استعمال نہ ہو۔ وزیر خارجہ نے واضح طور پر افغان حکام سے کہا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انہوں نے امیر خان متقی سے مسلسل رابطوں کا حوالہ دیا۔ روزانہ کئی کالز موصول ہوئیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ درکار ہے، آپ کی زمین ہماری خلاف ورزی میں استعمال نہ ہو۔ اور اگر یہ وعدہ پورا نہ کیا گیا تو پاکستان کے پاس آپشنز واضح اور مضبوط ہیں۔ اس مطالبے پر بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا موقف سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان کی واضح حکمت عملی، دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں، سخت جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سرحد پار دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان نے اپنی صفائی کا حق واضح کر دیا اور لازم ہونے پر آپریشن کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز نے کم و بیش پاکستان کے موقف کو سراہا ہے۔ ملک کی قیادت نے صبر کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی حکمت عملی اپنانے کا عندیہ دیا ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ تحمل رکھیں اور حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ شمالی کوریا بہت جلد جوہری تجربہ کر سکتا ہے، خبرساں ایجنسی کا دعویٰ۔ جنوبی کوریا کی دفاعی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر کم جونگ ان فیصلہ کرتے ہیں تو شمالی کوریا بہت جلد جوہری تجربہ کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اگر فیصلہ کرتے ہیں تو شمالی کوریا کچھ ہی عرصے میں ملکی پنگیرے جوہری تجربہ گاہ میں جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ روس نے ایک اور ایٹمی میزائل اور شینک کی پیداوار شروع کر دی، پیوٹن کا انکشاف۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے انکشاف کیا ہے کہ روس نے ایک اور ایٹمی صلاحیت رکھنے والے میزائل اور شینک کی سلسلہ وار تیاری شروع کر دی ہے۔ منگل کے روز کرملن میں ہونے والی تقریب تقسیم اعزازات کے دوران روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے بریوسنک کروز میزائل اور پوسائیڈن زیر آب تارپیڈو کی تیار کنندہ کو ریاستی ایوارڈ عطا کیا۔ پیوٹن نے اس موقع پر کہا کہ روس نے جوہری طاقت سے چلنے والے نئے کروز میزائلوں کی تیاری بھی شروع کر رکھی ہے، جن کی رفتار آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ ہوگی اور مستقبل میں یہ ہائپرسونک بھی ہو جائیں گے۔ ہر کامیاب حملے پر کمپیوٹر گیم کی طرح بونس، یوکرین نے ڈرون جنگ کو گیم میں بدل دیا۔ یوکرین نے روس کے خلاف ڈرون جنگ کو گیم میں تبدیل کر دیا۔ اپنے فوجیوں کو راغب کرنے کے لیے آرمی آف ڈرونز بونس سسٹم کے تحت اب ہر کامیاب حملے پر فوجی کو کمپیوٹر گیم کی طرح بونس ملے گا۔ یوکرینی فوج نے جنگ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے آرمی آف ڈرونز بونس سسٹم متعارف کروا دیا۔ یوکرینی فوج روسی اہداف کو نشانہ بنا کر پوائنٹس کے بدلے نئے ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارتی فوج میں خواتین افسران کے ساتھ منظم جنسی ہراسانی کا انکشاف۔ ہندوستانی فوج جسے ایک منظم، شفاف اور حب الوطنی کا مظہر قرار دیا جاتا ہے، حقیقی طور پر اپنی خواتین افسران کو جنسی ہراسانی، جسمانی حملوں اور دھمکیوں سے محفوظ رکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اس کے اندرونی نظام کی خرابی اچھے ماحول کے حامل فوج کے دعوے دار اقدام کا خاتمہ کرتے ہیں اور اس کی ملٹری قیادت میں گہری اخلاقی و ادارہ جاتی کمزوریوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان دوستی پر مبنی تعلقات ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان انتہائی اہمیت کے حامل تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں مزید مضبوطی کی امید ہے۔ وزیر خارجہ برطانیہ نے اس امر کا اظہار العربیہ کو دیے گئے انٹرویو کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر برطانیہ و سعودی عرب کے تعلقات کو اہم دوستی قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کے قریبی ساتھی کو ناسا کا سربراہ مقرر کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ٹروتھ سوشل کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ ارب پتی ایلون مسک کے قریبی ساتھی جیرڈ آئزک مین کو امریکی خلائی ادارے ناسا کی قیادت کے لیے دوبارہ نامزد کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ گزشتہ مئی میں ان کی نامزدگی کی واپسی کے بعد سامنے آیا ہے۔ ریپبلکن صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئزک مین ناسا کو ایک نئے اور جرأت مندانہ دور کی طرف لے جانے کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ گزشتہ مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آئزک مین پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو چندہ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی نامزدگی واپس لے لی تھی۔ ترکیہ میں فوجی اسکولوں میں شامی طلبہ کی شمولیت پر ایک نیا تنازع۔
ترکیہ میں فوجی اداروں کے ایک فیصلے نے ملک بھر میں نئی بحث چھیڑ دی، خاص طور پر سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر گرم گرم بحث جاری ہے۔ یہ بحث ترکیہ میں موجود شامی طلبہ کو فوجی اسکولوں میں شامل کرنے کے فیصلے پر جاری ہے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب حکام نے اعلان کیا کہ ترکیہ کے بری اور بحری فوجی اسکولوں میں 49 شامی طلبہ کو داخلہ دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں پناہ کی درخواستوں میں ریکارڈ اضافہ۔ برطانیہ میں پناہ کی درخواستوں میں یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2024 کے دوران برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ فرانس اور جرمنی میں اس کے برعکس پناہ کی درخواستوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈ ٹرم الیکشن 2026 سے قبل ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل بذریعہ ڈاک ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا عندیہ دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے، جس کا مقصد انتخابات کو شفاف بنانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔